آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر، برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے جائیں۔ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آرام و آسائش اور تفریحوں کو بھول جائیں۔ جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنا، ہر طرح کے خوف کو دور کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی، وہ اخوت، وہ مساوات بھی کرنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ اپنی تنظیم میں اس طور کیجیے کہ کسی کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہی آپ کا بہادر اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا ناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری قلم۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔
یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر یہ ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جائیے اور علم حاصل کیجیے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میرے ملک کے لیے میرا عزم غیر متزلزل ہے اور میں اپنے ملک کے لیے حصول آزادی کی جد و جہد میں کسی سے ہار نہیں مانوں گا۔ میں ایک بعمل آدمی ہوں۔ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات اور بیعت اس امر پر شاہد ہے کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا۔ الفاظ کی اتنی نہیں جتنی قدر و قیمت افعال کی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب پاکستان میں دفاع اور قوم اسلام سے حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اپنے اسلاف کی روایت کے مطابق شاندار کارناموں کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان کے حلالی پرچم کو سربلند رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے عظیم قوم کی عزت و وقار کو برقرار رکھیں گے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔